کچھ تو بخشش کا میری سامان ہونا چاہیے، کچھ تو بخشش کا میری سامان ہونا چاہیے، راہ دی پر قربان ہونا چاہیے، کچھ تو بخشش کا میرے سامان ہونا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونبه ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی الموضع الآخر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور عزیز بھائیوں، اسلام کے پاسبانوں، اسلام کے اوپر جان فدا کرنے والے میرے مسلمان بھائیوں اور داعش پر تمام ہی علماء کرام اور ہمارے ساتھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے کس طرح ڈرو؟ اللہ سے جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ کے فرمان کے مطابق کام کیجئے، اللہ کے مطابق کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریے، اللہ کی بتائی ہوئی مرضی کے مطابق جو ہے زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگ سے کیا چاہتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم لوگوں کے کام ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دور آنے والا ہے کہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے، کہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے، اور ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ قرآن کے نقوش باقی رہ گئے لیکن قرآن پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ مسجدیں بہت بڑی، بہت عالی شان بنے ہوں گی لیکن ہدایت سے اور رشد ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہدایت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو اس دار فانی کے اندر فرمایا، مبعوث فرمایا کہ طریقے سے اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا بن جائے،
اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والے بن جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائے۔ اللہ ہم لوگ سے کیا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالی ہم لوگ کی زندگی میں کس عمل سے خوش ہونا چاہتا ہے، کس عمل سے ہم لوگ سے ناخوش ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کس چیز میں ہماری جو ہے مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے احکام کس طرح پر عمل کرے جو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا ہے۔ اللہ نے ہم لوگ کی رشد ہدایت کے لیے اتنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ 1,24,000 انسان یہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا، اور آخر میں جناب محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کو ہم لوگوں کو اپنے محبوب حقیقی، اپنے محبوب کے بتائے ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کس چیز سے ہم لوگ کی جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اس طریقے پر ہم زندگی گزاریں۔ ہم لوگ جو ہے منمانی زندگی گزارتے ہیں، رب چاہی زندگی نہیں گزارتے ہیں، جرا جرا باتوں پر جنگ فساد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے ہم لوگ سے کس بات پر خوش ہوتے ہیں وہ کام کریں، اللہ کے چیز سے جو ہم سے ناخوش ہوتے ہیں وہ کام ہرگز نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنے رخ کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، نیکی کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مرضی کے مطابق جو ہے عمل کرو۔ نیکی یہ ہے کہ اپنے محبوب حقیقی کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے۔ نیکی یہ ہے کہ دوسرے کی بات پر عمل کرے، بڑوں کی عزت کرے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم 4 یا 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، یہ نیکی تو یہ فرض ہے، یہ اعمال یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ ہے کہ اپنے جو ہے احکام کو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو ہماری نیکی جو آنے والی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ کیا ہے نیکی؟ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے پر قول کے مطابق اس پر عمل کرے۔ کہ کیا ہے نیکی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ، کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن احکاموں کو لے کر اس دنیا فانی کے اندر آئے ان کے مطابق ہم لوگ عمل کریں گے تو ہماری آنے والی زندگی جو ہے کامیاب ہو جائے گی۔ کیا ہے نیکی؟ کیا ہے کہ مسلمان بھائیوں، ہمارے مسلمان بھائیوں، اسلام کے منہ پر جان فدا کرنے والے ہمارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 14 سال پہلے کیا فرمایا تھا؟ یہ فرمایا تھا کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ نام کے مسلمان اور باقی رہ جائیں گے، کام شیطانوں والے ہوں گے، کوئی عمل انسان کے پاس نہیں ہوگا جو ہم جو ہے مسلمان کہنے کے حقدار ہیں۔ ہم تو ہمارا کردار اس طریقے سے ہے کہ ہم غیر مسلموں کے طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں، ہمارا کوئی عمل نہیں ایسا ہے جو ہم مسلمان کہنے کے لائق ہیں۔ ہم تو ہمارا قول و فعل، ہمارا لباس و مکان، ہماری ہر چیز جو ہے غیر مسلموں کی، غیر لوگوں کے طریقے پر ہماری زندگی گزرتی ہے۔ ایک مسلم غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا تو ہم بھی نماز نہیں پڑھتے، روزہ غیر مسلم نہیں رکھتا تو ہم بھی نہیں رکھتے۔ یہ تو خیر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ شہر رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری بلندی کے لیے، ہم کو متقی بنانے کے لیے، ہم کو پرہیزگار بنانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا تھا۔ یہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس ہمارے پاس یہ کتاب جو موجود ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل کی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے بیچ نہیں رہ گئے، لیکن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے احکام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل ہے، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ اللہ کی کتاب جو ہے اس کو جو ہے کلام اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن یہ مقدس کتاب جس سارے مہینے کے اندر رمضان کے مہینے میں جو ہے نازل فرمائی ہے۔ تو ہم لوگ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ایک برادری سے، غیر مسلم سے ہٹ کر ہم لوگ کی زندگی گزارنی چاہیے کہ غیر مسلم اگر ہم سے نفرت کرتا ہے تو ہم سے میل محبت سے پیش آئیں، کوئی جنگ و فساد نہ ہو، کوئی تعلق غیر ذریعے سے تعلق نہ پیدا ہو، ہم لوگوں سے ایسے تعلق ہونا چاہیے، ایسے ملنا چاہیے کہ کسی طریقے سے کوئی بات نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے ہر حال میں، ہر طریقے پر، ہر وقت پر، ہر گھڑی میں، ہر لمحہ میں، ہر دور میں اللہ سے ڈرو، چاہے گھر میں ہو چاہے مکان میں ہو، اللہ کے احکام کے بارے میں ہر وقت اس سے جو ہے ڈرنا چاہیے۔ اس پر جو ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔